ناظرین، آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ دجال کب ظاہر ہوگا، کہاں سے ظاہر ہوگا اور اس وقت کہاں ہے، کب آنے والا ہے۔ اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اطمینان سے ویڈیو کو دیکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں اس کے تعلق سے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ حدیث پاک سے صحیح مسلم شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن تمام صحابہ کو اکٹھا فرمایا اور اکٹھا فرمانے کے بعد خود پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خود پوچھتے ہیں صحابہ سے، اے صحابہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے آج کس لیے اکٹھا کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر تمام صحابہ بیک زبان بولتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کس لیے اکٹھا فرمایا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، جو آج تک میں تمہیں بتاتا رہتا تھا کہ دجال آنے والا ہے، جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا تھا، آج یہ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آج دیکھ کر کے آئے ہیں۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول کا نام ہے۔ آپ ایک مرتبہ سفر پر تھے، دریائی سفر پر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، جہاز میں تھے، بڑی ناؤ پر تھے، ان کے ساتھ کئی افراد اور بھی موجود تھے۔ آپ راستے میں اس دریا میں ایک ایسی طغیانی، ایسا طوفان اٹھا کہ آپ کا جہاز کھو گیا، راستہ ملنا بڑا مشکل ہو گیا، آپ لوگ گم ہو گئے اور تقریباً 1 ماہ تک تمیم داری اس حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ 1 ماہ تک دریا میں گھومتے رہے۔ آخرکار ہم لوگ ایک ایسے جزیرہ پر جا پہنچے جہاں پر ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ موجود نہیں ہے، بس ایک ٹاپو موجود ہے، ایک جزیرہ موجود ہے۔ آپ لوگ وہاں تشریف رکھے، اترے اور اس کے بعد حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا کہ ایک عجیب سا جانور ہے جس کے موٹے موٹے بال ہیں اور آگے کا حصہ کون سا ہے یا پیچھے کا حصہ کون سا ہے معلوم نہیں ہوتا۔ روایتوں میں اس کو دابۃ الارض کہا گیا ہے۔ اس کے بارے میں بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال اس کے بعد آپ لوگ اندر تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بڑا لمبا چوڑا ہے، بڑا مضبوط ہے اور اس کے پیروں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، برابر بیڑیاں لگی ہوئی، یعنی ایک سے زیادہ بیڑیاں لگی ہوئی تھی۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دجال ہی تھا جس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ بہرحال آپ تشریف لائے، اسی کے بارے میں ہم آج آپ سے گفتگو کرنے والے ہیں۔ آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا حدیث کی روشنی میں، حدیث پاک سے، کہ دجال آج بھی زمین پر موجود ہے، آج قید ہے، کل وہ آزاد ہوگا اور قیامت سے قریب آئے گا۔ قیامت جب قریب آئے گی تو دجال ظاہر ہوگا، اپنے اس جزیرے سے نکلے گا اور پوری دنیا کا سیر کرے گا۔ 40 دنوں تک کتابوں کے اندر آیا وہ سیر کرے گا، اور جو پہلا دن ہوگا اس کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن جو ہوگا مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہوگا اس کا ہفتے کے برابر، اور باقی سارے دن 24 گھنٹے جو نارمل دن ہوتے ہیں اس طریقے سے ہوگا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا کو گھومے گا، پوری دنیا کو رو دے گا، اور لوگ اسے دیکھیں گے، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے ایک ہاتھ میں باغ لیا ہوگا، ہریالی لیا ہوگا، اور ایک ہاتھ میں آگ لیا ہوگا، اور اس کی پیشانی پہ کافارا لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر ہے۔ ہر مسلمان اسے پڑھے گا لیکن اسے کافر کو وہ چیز لکھی ہوئی نظر نہ آئے گی، یہاں تک کہ وہ کہے گا میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، میری پوجا کرو۔ تو مسلمان انکار کریں گے تو انہیں پکڑ کر کے اپنے بظاہر جو جہنم ہاتھ میں لیا ہوگا اس میں ڈالے گا، بظاہر وہ جہنم میں ڈالے گا، لیکن اللہ کے فضل سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ اس کے علاوہ وہ ایسے ایسے جادو دکھائے گا کہ زمین سے سبزہ اگائے گا، ہریالی اگائے گا، ترنت کا ترنت بارش کرائے گا۔ وہ اس کے علاوہ وہ مردے تک زندہ کرے گا۔ اگر آج کوئی ایسے کام کرے جادو کی صفت سے، جادو سے، تو آپ ایمان نہ گڑبڑ کرنا، بلکہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آنے والا یہ سارے کام کرے گا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو دجال جیسی آفت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دجال ظاہر ہوگا پوری دنیا
دنیا کو رو دے گا، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ جب ظاہر ہو چکے ہوں گے قیامت کے قریب، اور جب آپ ملک شام کی جانب رواں دواں ہوں گے، ملک شام پہنچ چکے ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ جب اعلان ہوگا، پتہ چلے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کی خوشبو سے وہ دجال پگھلنے لگے گا، اس طرح پگھلے گا جیسے نمک اور پانی ملتا ہے تو آپس میں گھل جاتا ہے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع کر دے گا۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے مار کر کے واصل جہنم پہنچا دیں گے، اسے ختم کر دیں گے، اور یاد رکھ کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ یہودی موجود ہوں گے۔ اس وقت وہ اکیلا نہیں ہوگا، پوری فوج کے ساتھ ہوگا، اور یہودی جتنے ہوں گے سارے کارنامے دیکھ کر کے، یہ سارے کمال دیکھ کر کے وہ کیا کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اور اس وقت ایسا وقت ہوگا کہ پوری کائنات میں ایک ہی دین اسلام ہوگا، اور ایک ہی مذہب اہل سنت ہوگا۔ اس وقت میں ایسا انصاف قائم ہوگا، کتابوں کے اندر آیا کہ بکری اور شیر ایک جگہ پانی پیئیں گے، اور بچے سانپ سے کھیلیں گے، انہیں ڈر تک نہیں محسوس ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر تشریف لائیں گے، اور وہی اس کو واصل جہنم پہنچائیں گے۔ تقریباً آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دجال آج بھی زمین پر موجود ہے اور قیامت سے قریب ظاہر ہوگا، اور کتنے خرافات مچائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا، اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مار کر کے جہنم پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ دجالی فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔